بیماریوں کے قوانین وہ ہوتے ہیں جو سارے انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں. وہ مسلمان، ہندو یا عیسائی پہ لاگو نہیں ہوتے، وہ گورے اور کالے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ پر لاگو نہیں ہوتے. تو جو بیماریوں کے قانون ہیں وہ سب پہ جب ایک طرح لاگو ہوتے ہیں تو ہم اس میں نہیں پڑھتے کہ یہ عیب ہے. عیب تو غصہ کرنا بھی ہے، یا آپ کہیے کہ نہیں ہے. کیا واقعی عیب سمجھتے ہیں؟ غصہ کرنا عیب ہے یا غصہ کرنا جو ہے حرام ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اس کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے. غصہ کر کے تو سمجھتے خیر ہے. پھر ہر وہ چیز حرام ہے، وہ ایک جیسی حرام ہے، لیکن ہم 8 حرام چیزوں کو گنوا سکتے ہیں جو کہ سبھی لوگ اسے مختلف درجے کے اوپر حرام سمجھتے ہیں. تو جب ہم بات سائنس کی کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا جو شعبہ ہے وہ سائنس کا شعبہ ہے، تو ہم سائنس کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں تو کچھ فائدہ ہوگا. اگر محض ہم اپنی بات منوانے کے لیے کوئی مذہبی حوالہ دیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بات وقتی طور پر منوا لیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا معالج خاموشی اختیار کرے. لیکن آپ کے لیے بہترین چیز یہی ہے، کیونکہ اگر مذہب کی بات مان لی ہوتی تو اس کمرے میں کوئی بھی نہ ہوتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ شرک حرام ہے، آپ اور جانتے ہیں کہ کئی ایسی چیزیں، جوا حرام ہے، ٹھیک، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے. لیکن میں وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم بات یوں کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ایسا ہے، ہمارے مذہب میں ایسا ہے، تو مجھے بتائیے کون ہے جو ہمارے مذہب پر عمل کرے اور اس کو یہاں آنا پڑے؟ ہے کوئی کہ جو مذہب پہ عمل کرے تو اس کو یہاں آنا پڑے؟ لہٰذا پہلے ہاتھ دھو لیں. علاج کی طرف چلنا ہے، فائدہ اٹھانے کی طرف چلنا ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ جن باتوں کو ہم لے کے چل رہے تھے ان سے اگر فائدہ ہو چکا ہوتا تو پھر ہمیں یہاں آنا ہی نہ پڑتا، یا ان باتوں پر ہم نے عمل کیا ہوتا تو ہمیں یہاں آنا ہی نہ پڑتا. ان باتوں کے باوجود جن پہ ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر ہمیں آنا پڑا ہے. تو پھر اب ہم ایک دروازہ یا ایک کھڑکی جو ہم نے اپنی مرضی سے کھولی ہے اس میں سے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی ممبرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قسم کی علتوں میں پھنسے رہے، ان کا بھی اپنا تجربہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ علتوں میں رہنے سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. ایک بندہ تھا جو کہ فراڈ کرتا تھا. فراڈ کرتے کرتے اس کو کوئی 5 سال قید ہو گئی تو وہ جیل چلا گیا. جیل جا کے وہ سوچنے لگا کہ فراڈ کرنے کے طریقے کیا ہیں اور ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے. اور آخر کار جب وہ 5 سال کے بعد جیل سے نکلا تو اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ کمپنیوں کو ایڈوائس دینی شروع کر دی، کمپنیوں کو بتانا شروع کر دیا، کنسلٹنسی شروع کر دی کہ کسی بھی ادارے میں ایمبیزلمنٹ یا فراڈ کو کیسے روکا جا سکتا ہے. وہ کہتے تھے ہو آر یو، تم کون ہوتے ہو میں یہ بتانے والے؟ کہتا ہے جناب میں گھوڑا، تو نہیں پتا میرا بڑے ڈنکے بجے میرے سارے، میں جیل چ گیا اتنے سال رہا، اخبار پڑھو تو میرے نالوں ود کنوں پتہ ہے کہ فراڈ کیویں کریدا. تو بعض اوقات وہ بتا سکتا ہے جس نے غلط کام کیے ہیں کہ جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ان لوگوں کے رستے پہ چلو کہ جن پہ انعام ہوا، اور ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلو کہ جنہیں تکلیف پہنچی، سزا ملی. تو دونوں طرف کمپیریزن. لیکن کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک بچے کے دل سے آواز نکلی ہے کہ میں اپنے آپ سے آنیسٹ کیسے ہو سکتا ہوں؟ دیکھیے، اگر آپ نے پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ کر لیا اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں پی ایچ ڈی کیسے کروں، تو پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں آپ؟ تو ابھی ہوئے نہیں نا. تو آپ میں سے کوئی بتائے کہ جن کا کچھ تجربہ ہے زندگی کا، کہ انہوں نے تھوڑی بہت سوچ بچار کر رکھی ہے. کیونکہ کئی دفعہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں. پر جسے آنیسٹی کہتے ہیں، اور جسے انٹیگریٹی کہتے ہیں، اور جسے ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں، یہ 3 بہنیں ہیں جنہیں آپ اکٹھے نکاح میں رکھ سکتے ہیں. آنیسٹی،
انٹیگریٹی اینڈ ٹرانسپیرنٹی. اچھا اس میں دیکھیے مذہب سے بھی کہیں گائیڈنس ملتی ہے, کہیں سائیکالوجی سے ملتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہنا لیکن نماز وغیرہ نہیں پڑھی جاندی میرے کو, تو میں مسلمان ویسے ہونا چاہنا لیکن اے جڑے نا اوکھے اوکھے کم جڑے مسلمان ہون دے نال وابستہ نے, میں اے نہیں کرنا چاہتا, تے دسو پھر میں ہو سکنا؟ انہوں نے کہا ہاں ہو سکتے ہو, پر کچھ تو کر سکتے ہو گے. کہتے ہیں ہاں جی بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ کیا سچ بول سکتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں سچ بول سکتا ہوں. تو یہ ایک آنیسٹی کے لیے آغاز ہو سکتا ہے سچ بولنا, کہ آپ بولیں کہ میں سچ بولوں گا, اور جب آپ سچ بولیں گے تو آپ کا دوسروں کے ساتھ کنیکشن بڑھنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ بولتے ہیں اور دادی اماں کو یقین نہیں آتا یا آپ کے کاؤنسلر کو یقین نہیں آتا تو کنیکشن نہیں بنتا. جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو جس بندے سے بات کرتے ہیں اور اگر آپ آنیسٹی سے بات کرتے ہیں تو کنیکشن فوراً بن جاتا ہے, ورنہ نہیں بنتا. تو آنیسٹی کی بات ہے, یہی تو سارا کھیل ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ گھر میں جو نشئی ہوتا ہے وہ جس شے کے بھی پیچھے پڑا ہو تو جو ہی اس کا احتساب کرنے کی بات کی جاتی ہے وہ اینٹ پتھر اٹھا لیتا ہے, وہ چہرہ خراب کر لیتا ہے, وہ دیواروں پہ دلتیاں مارنی شروع کر دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ خبردار جو میرا احتساب کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ گھروں میں کچھ لوگ تو ویسے ہی بہت تگڑے ہوتے ہیں, جیسے کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ گریڈ 22 سے الکوہلک ہے, وہ ویسے ہی بڑا تگڑا ہے, تو اس کا ویسے ہی احتساب کوئی نہیں کر سکتا, کوئی اس کا محاسبہ نہیں کر سکتا. اور جتنا تگڑا بندہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے علاج کو خراب کرنے میں مہارت رکھتا ہے. تو ہمارے سب کے گھروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم امیونٹی دے دیتے ہیں, ان کو ایمنسٹی دے دیتے ہیں, بلکہ کہ باؤ جی, عموماً ایسے لوگ باؤ جی ہوتے ہیں, تو وہ سربراہی ہوتے ہیں اور لوگ پھر ان کی طرف اصلاح کا پہلو چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں اے ٹی ایم سمجھ کے ان کے ساتھ ایک نیا رشتہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی اور بیچ میں انٹیگریٹی, جو کچھ آپ کے اندر کا آئین ہے, اگر آپ اس پہ چلتے ہیں تو آپ کی انٹیگریٹی ہے. اور میری انٹیگریٹی اور آپ کی انٹیگریٹی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ 2 + 2 4 سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی انٹیگریٹی ہے, اور اگر آپ 2 + 2 5 سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی انٹیگریٹی ہے. پھر اب اس پہ عمل کرنا ہے. اگر ہمارے ملک میں بائیں چلتے ہیں, لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہیں, اور دبئی میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, تو دبئی میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو چلنا ہوگا, پاکستان میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو چلنا ہوگا. لیکن آنیسٹی کے لیے شیم سے نکلنا ایک راستہ ہے, کیونکہ شیم ہمیں آنیسٹی کی طرف نہیں جانے دیتی. جب ہم اپنے پیارے نشئی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, جو کہ ہمیں پتہ ہے بری بات ہے, لیکن شیم ہمیں کہتی ہے کہ نہیں, اس موقع پہ جھوٹ بولنا بنتا ہے. تو شیم سے نکل کے جب ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ جب ہمیں یہ بہت زیادہ بات دلچسپی اس بات میں نہیں ہوتی کہ کوئی ہمیں کیسا سمجھے گا, بلکہ دلچسپی اس بات میں ہوتی ہے کہ ہم کیسا بننا چاہتے ہیں. اور ایک دفعہ کوئی تہیہ کر لیتا ہے کہ میں بڑھیا بننا چاہتا ہوں, تو پھر اس کو یہ فکر نہیں رہتی کہ کس کو پتہ ہے کس کو نہیں پتہ. جو بھی کنفیوز ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں یہ کر سکوں گا کہ نہیں, میں نشہ چھوڑ سکوں گا کہ نہیں. ان کیس فرض کیا میں نہیں چھوڑ سکا تو لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تو یہ تو دوہرا نقصان ہو جائے گا. لہٰذا وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک یہ بات حقیقی طور پر میرے سامنے نہیں آتی کہ میں نشہ چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں, میں ابھی چھپائے رکھتا ہوں. اور بہت زیادہ شیم ان کو باندھ کے رکھتی ہے, کیونکہ شیم جو ہے وہ اس کے بارے میں لفظ یہی یوز کیا جاتا ہے, شیم دیٹ بائنڈز یو, وہ باندھ کے رکھتی ہے اور آپ کی انرجی کو اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہے. تو شیم سے نکلنا
بہت امپورٹنٹ ہے، آنیسٹی کے لیے بھی اور ایڈکشن سے ریکوری کے لیے بھی اور سوبرائٹی کے لیے بھی. دو بندے ٹرین میں جا رہے تھے اور لاہور سے کراچی جاتے ہوئے ساہیوال تک پہنچے تھے. ایک پوچھتا ہے بھائی جی تسی کتنے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کراچی جا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ کراچی تو میں بھی جا رہا ہوں. کراچی آپ کہاں جا رہے؟ کراچی آپ کہاں جا رہے؟ وہ کہتا ہے کہ کراچی میں ناظم آباد جا رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے کراچی ناظم آباد تو میں بھی جا رہا ہوں. کہتا ہے ناظم آباد کتنے کر کے؟ کہتا ہے ناظم آباد نمبر 1 اردو بازار جتھے صداقت کلینک ہے نا، وہ پیچھے گلی ہے، اتھے ادھر جا رہا ہوں میں. وہ کہتے ہیں اچھا ادھر تو میں بھی جا رہا ہوں. کہتے ہیں بس وہ یوں مڑ کے پچھلی گلی میں آتے ہیں تو ایک 3 منزلہ مکان ہے، تو میں ادھر رہتا ہوں جس کا نمبر 72 ہے. کہتا ہے تو ادھر تو میں بھی رہتا ہوں. کہتا ہے کمال ہے، عجیب بات ہے. کہتے کہاں رہتے ہو تم اس 3 منزلوں میں سے؟ کہتا ہے تو میں نیچے رہتا ہوں. دوسرا کہتا ہے پر میں اوپر رہتا ہوں. تو بیچ میں درمیان کی منزل میں میرے چچا کا بھائی رہتا ہے. اور وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو ایک بندہ جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ بھائی جان آپ اتنے عرصے سے وہاں رہتے ہیں، ایک تیسری منزل پہ، ایک گراؤنڈ فلور پہ، اور بیچ میں ایک اور بندہ رہ رہا ہے، تو آپ کبھی ایک دوسرے سے ملے نہیں؟ آپ واقف ہی نہیں ہیں ایک دوسرے سے؟ کہتا نہیں چنگے بھلے واقف ہاں، ایویں ٹائم پاس کر رہے. جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بندہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تہانوں میں دساں اندروں میں بڑا کمزور محسوس کرنا، مینوں بڑا ہر وقت جڑا ہے نا پریشانی جی لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اگے میرا کی بنے گا. مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ یہ جو میرا کاروبار چل رہا ہے اگوں چلے گا کہ نہیں چلے گا. بڑے لوگوں کے کاروبار خراب بھی ہو جاندے نے. تے میری اولاد جوان ہو گئی ہے تے وہ کہنا نہیں مانتی، تے سناؤ تہاڈی اولاد، وہ کہندے میری بھی نہیں مانتی. تو مطلب یہ کرتے کرتے اخیر میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلی منزل پہ اور تیسری منزل پہ رہ رہے تھے اور وہ ٹائم پاس کر رہے تھے. اخیر میں جب بھی دو لوگوں کے درمیان ان ایشوز پہ بات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ وہ ایک جیسے ہی تھے. تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، اللہ کو جان دینی ہے، بالکل آنیسٹی جان اللہ کو دینی ہے کہ آپ بہت لاجواب لوگ ہیں. اگرچہ کبھی آپ نے غرور نہیں کیا، لیکن میرا تجربہ ہے 46 سال کا کہ آپ بہت لاجواب لوگ ہیں، پرواہ کرنے والے لوگ ہیں. اس شہر میں 90% لوگوں کے بچے جب نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو سوائے فساد کے ان کے ذہن میں کچھ نہیں آتا. اخیر میں وہ بچے سڑکوں پر ہوتے ہیں، اخیر میں ان بچوں کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا. اور میں غریبوں کی بات نہیں کر رہا، میں بہت ویل آف لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بہت رچ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان حالات میں اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کہتے فارغ ہے، رجسٹر میں سے نام کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہن ساڈے سکول نہیں پڑھتا. اور میں بالکل تجربے کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں اس طرح ہوتے ہیں. تو جب آپ کو میں دیکھتا ہوں تو اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں اگرچہ آپ کے بچے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اور ان کے بھی بچے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے بھی پولٹری فارم سے نہیں پکڑے ہوتے، انہوں نے بھی اسی طرح پیدا کیے ہوتے ہیں جیسے آپ نے پیدا کیے ہوتے ہیں. آپ بڑے لاجواب لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ اتنا درد دل نہیں رکھتے. اور میں پیشنٹس کو بھی کئی دفعہ میرے پاس شام کو آتے ہیں 1 by 1، تو میں کہتا ہوں یار تمہارا ابا بڑا لاجواب ہے، آج کل ایسے ابے مارکیٹ 'چ نہیں آ رہے. ٹھیک، یہ سمپل سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لاجواب لوگ ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے پیشنٹس کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا، ان جیسی بیویاں کوئی نہیں ہوتی. وہ ڈائریکٹ جنتی ہوتی ہیں، مطلب ایسے برے حالات میں گزارا کر رہی ہوتی ہیں کہ میں تصور نہیں کر سکتا. ایسے برے حالات میں گزارا کر رہی ہوتی ہیں. اور کبھی آپ بیگمات کو مل کے دیکھیں، ان کو ایسی ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں، اچھا بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے. مطلب ایک بیوی جو ہے اس بات پہ بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گئی کہ جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی کہ میں دبئی جا رہی ہوں، اور خاوند نے اس کو پاؤنڈز دے دیے، درہم نہیں دیے. پاؤنڈز دے دیے، درہم نہیں دیے. تو وہ پریشان ہو گئی، اپسیٹ ہو گئی.
حتیٰ کہ اس کا دل مرنے کو چاہنے لگا کہ دیکھو میرے خامد کی دیکھو غفلت، دیکھو کہ میں دبئی جا رہی ہوں اور وہ مجھے پاؤنڈ دے رہا ہے۔ اور جب میں نے اس کے خامد سے پوچھا کہ بھائی تمہیں نہیں پتہ دبئی میں درہم چلتے ہیں؟ کہتے چنگا بھلا پتہ ہے، پر میں کیا ایڈا تھبا جو لے کے جانا ہے، میں درہمز آئے نے میری بیگم نے، تو وہ سہولت سوچ رہے کہ پاؤنڈ چونکہ اسٹرانگ کرنسی ہے تو وہ تھوڑے سے بنتے ہیں اور وہاں جا کے چینج کرائیں گے، پھر چینج کرائیں گے، یہاں سے پہلے پاؤنڈ خریدیں گے، وہاں جا کے تو پھر وہ درہم بنائیں گے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ خامد کا ہوگا نا، کیونکہ وہ 2 دفعہ منی چینجر کے ہاتھ سے جب گزریں گے تو خامد کا نقصان ہوگا۔ تو فیملی ظاہر بات ہے کہ وہ نشے کے مزے نہیں چکھتی، نشے کے مزے ہمارا پروٹیگنسٹ چکھتا ہے، اور نشے کی تکلیفیں فیملی چکھتی ہے، اور ایلین نہیں ہوتی، اس کے باوجود رشتہ برقرار رکھتی ہے، اس کے باوجود جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے پروانوں کی طرح فیملی چکر لگا رہی ہوتی ہے۔ ایسا سب نہیں کرتے۔ آپ کبھی مونی روڈ جائیں، کبھی داتا صاحب کے ارد گرد گھومیں، کبھی فورٹ روڈ پہ چل کے دیکھیں رات کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں اسٹریٹ ایڈکٹس کس حال میں گزارا کرتے ہیں، اور آج کل ان کا جو ریٹ آف ڈیتھ ہے وہ بڑھ جاتا ہے نشے کی وجہ سے نہیں، سردی کی وجہ سے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اپنے جو یہ بچے ہیں میرے پاس آتے ہیں تو میں ہمیشہ ان سے بات کر دیتا ہوں اس طرح کی کہ یار نہ کیا کرو اس طرح، آپ کے بڑے ونڈرفل ہیں گھر والے، آپ اپنے دل ان کی طرف سے صاف کر لیں، وہ آپ کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ جو جتن کرتے ہیں اور پھر ہمیں ساتھ ملاتے ہیں تو وہ آپ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، اور وہ جب کوئی دل سے علاج میں آ جاتا ہے تو وہ چھلانگے مارتا ہوا آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو ڈینائل اینڈ ڈیلوژن ہے یہ صرف سبسٹنس ابیوز سے ہوتا ہے یا گیمبلنگ سے بھی ہو جاتا ہے؟ یعنی خود فریبی میں ہونا، کہتے کچھ بھی نہیں ہویا۔ جو ورکوہولک ہوتا ہے وہ بھی ڈینائل اینڈ ڈیلوژن میں ہوتا ہے۔ یہ ویڈ، یہ شراب، کوکین، اس میں ڈینائل اینڈ ڈیلوژن صرف نہیں ہوتا، یہ جو لوگ تبلیغی دوروں پہ جاتے ہیں گھر والوں کو چھوڑ کے، ان کے اندر بھی ڈینائل اینڈ ڈیلوژن ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ڈیلوژن ان کو یہ ہوتا ہے کہ اسی اللہ دا کام کریں گے، اللہ ساڈا کام کرے گا۔ مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے یہ؟ کہاں لکھا ہے کہ اللہ نو ساڈے نال کوئی کام ہے؟ یعنی اسی اللہ دا کوئی کام کر سکنے ہیں؟ اللہ تے کہندا میں بے نیاز ہاں، وہ تے کہندا ہے مینوں مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو ہم اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ ہمارا کام کرے گا۔ اس سے بڑا ڈیلوژن کوئی ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ تھوڑا سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح ہم گمراہی کے لیے کیسے سہارے تلاش کرتے ہیں۔ اب جیسے فیملی لوگ کہتے ہیں اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں، میرے کچھ 2-4 دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے کاروبار کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری ترقیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہتا ہوں کہ اللہ سے کاروبار کرتے ہیں، اللہ سے کاروبار کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیسے آپ اللہ کو اس کا ڈیویڈنڈ کیسے دیتے ہیں، اللہ کو اس کا منافع کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں 5% غریباں لئی ہے۔ میں کہ پھر اللہ تہاڈا جونیئر پارٹنر ہویا نا، اگر منافع میں سے آپ 5% کرتے ہیں خرچ، جو کہ لوگ 5% بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کی آمدنیاں بلینز میں ہوتی ہیں، تو مجھے بتائیے کہ جونیئر پارٹنر ہے؟ یہ ڈینائل اینڈ ڈیلوژن ہے، یہ خام خواہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اصل بات جو ہے وہ ڈینائل اینڈ ڈیلوژن کی ہے کہ اس کے لیے ایک ورکوہولک کیا بہانے بناتا ہے، تہاڈے لیے تے کما رہے ہیں، سب کچھ تہاڈا ہی ہے، میں تے ٹر جانا ہے مگروں تسی کھانا ہے۔ جو سوبرائٹی چاہیے، جو ریکوری چاہیے، وہ صرف چرسیوں کو، بھنگیوں کو اور شرابیوں کو چاہیے، باقی لوگ فارغ ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے مبرہ ہیں۔ میرے جیسے لوگ، باقی لوگ جو ہیں ان کو نہیں ریکوری چاہیے، ان کو سوبرائٹی نہیں چاہیے۔ ایک ڈاکٹر کے طور پر جو اندر کا حسن ہے نا انسان کا، جو کہ دماغ کیسا بنا ہوا ہے، دماغ میں کیسے اربوں کے حساب سے نیورونز ہیں جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں، جو آپس میں صلاح مشورے کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور آپ جو کچھ کھاتے پیتے ہیں، آپ کے معدے میں ایک لیبارٹری ہے جو فوراً انالیسس کرتی ہے کہ یہ دال کا حلوہ ہے، اس کو کیسے ہضم کرنا ہے، یہ پائے ہیں، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے اندر جو نظام ہے
کہ کس طرح خون جو ہے اس میں چیزیں مکس ہوتی رہتی ہیں اور پھر فالتو فاسد چیزیں نکلتی رہتی ہیں اور خون کی ندی چلتی رہتی ہے، کہیں کچھ ڈراپ کرتی ہے، کہیں کچھ پک کرتی ہے. آپ اس سسٹم کو سمجھ سکتے ہیں کہ جسم میں 40,000 میل لمبی خون کی نالیاں ہیں اور اکیلا دل 24 گھنٹے دھڑک دھڑک کے اس خون کو حرکت میں رکھتا ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ جب وہ خون حرکت میں ہوتا ہے تو کیسے وہ چیزیں ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے کہ آپا شیدہ نے لڈو بھیجے نے، یہ فلاں چیز ہے، یہ تم رکھ لو، اچھا یہ فلانی چیز ہے، کوڑا مجھے دے دو، کوڑا لے کے جا کے تو وہ ادھر پھینکنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. تو یہ جو کام سارے اندر کے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ جو اتنا مشکل سبجیکٹس ڈاکٹر پڑھتے ہیں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ اتنا فیسینیٹڈ ہوتے ہیں ان چیزوں سے جو وہاں لکھی ہوتی ہیں. اسی طرح جو سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے، جو خالی برین کے اندر جو گتھیاں ہیں ان کو کھول کھول کے بتا رہا ہوتا ہے. ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے جس کا نام ہے ڈس آرڈرڈ مائنڈ، جو کہ ایک نوبیل لاریٹ نے لکھی ہے، کینڈال اس کا نام ہے، اور اس میں ایک چیپٹر ہے ایڈکشن کے اوپر. کمال کا چیپٹر ہے. آج میں سوچ کے آیا تھا کہ میں اسٹیج پہ اس کے بارے میں بات کروں گا، اور اگر وہ چیپٹر کوئی پڑھ لے تو ایڈکشن کے جو سارے اسرار و رموز ہیں وہ سمجھ جائے گا. اور اس میں اسکیزوفرینیا کے بارے میں بھی باتیں ہیں، کوئی چیپٹر بائی پولر ڈس آرڈر کے بارے میں ہے. ڈس آرڈرڈ مائنڈ کے بارے میں باتیں کر کے وہ جو مائنڈ ان آرڈر ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی دلچسپ ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی آپ فلم دیکھ رہے ہوں جس میں ہر موڑ پہ کہانی بدل جاتی ہے اور ہسٹری بتائی ہو کہ 300 سال پہلے فلاں نے یہ کیا تھا، پھر فلاں نے یہ کیا تھا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مزار نہیں ہوتا، کوئی وہاں دھمال نہیں ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کا نام بھی مدذلہ ہلالی نہیں ہوتا، وہ ان کے نام بھی گمنام ہی ہوتے ہیں. ان کو کسی چیز کا، کسی تمغے کا، کسی تعریف کا طمع نہیں ہوتا، لالچ نہیں ہوتی. ان کا اندر بول رہا ہوتا ہے کہ تم اچھے آدمی ہو، تم اچھے انسان ہو. اور جس بندے کو یہ اندر کی آواز مل جاتی ہے اس کو کوئی تمغہ نہیں چاہیے، اس کو بیرونی تمنائیں کافی کم ہو جاتی ہیں، بس وہ ضرورتوں کو پورا کرنے میں یقین رکھتا ہے. یہ اتنی خوبصورت دنیا ہے اندر کی کہ اگر ہم اس کو ایکسپلور کریں تو باہر کی چکا چوند جو ہے وہ پھر ہمیں متاثر نہیں کرتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈکشن کی بیماری میں جو کچھ آپ سہتے ہیں تکلیفیں، اس کا تاوان آپ اس طرح وصول کرتے ہیں کہ پھر آپ سوبرائٹی حاصل کرتے ہیں، اندر کا اطمینان حاصل کرتے ہیں. جو دھکے آپ کھاتے ہیں نشے کی بیماری میں، تو ان کی تلافی پھر یوں ہوتی ہے کہ جب آپ ریکور کر جاتے ہیں تو آپ پہلے جیسے نہیں بن جاتے. یاد رکھیے کہ ایڈکشن میں جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کا ٹارگٹ آپ کو پہلے جیسا بنانا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم آپ کو پہلے جیسے بنائیں گے آپ پھر پھرنا ٹرنا شروع کر دیں گے، پھر ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیں گے، تو الٹیمیٹلی پھر وہی دوست مل جائے گا. جیسے کوئی کیسٹ ہے اس کو ریوائنڈ کر کے چلا دیں تو کیا ہوگا، وہ آتے 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 پھر آپ اسی گانے پہ آ جائیں گے، سونے دی تویتری. پہلے جیسا بنانا مقصود ہی نہیں ہے، پہلے سے بہت بہتر، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نشے سے فلاح ملتی تب ہے جب آپ بہتری کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، جب بڑھیا بن جاتے ہیں آپ. یہ جو شیم ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بڑھیا کے لیے اپوزٹ لفظ کیا ہے؟ گھٹیا. ہاں، یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا کسی بھی قسم کی نشے کی بیماری کے اندر، ایک نیگنگ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں گھٹیا ہوں. بولتا نہیں ہے بندہ، حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں پیچھے پیچھے. 4 سال کا بچہ چارپائی کے نیچے گھس رہا ہے، پچھلے کمرے میں دروازہ بند کر کے بندہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، گھر میں مہمان آئے ہیں، پوچھ رہے ہیں کتنے، وہ گھر والوں کو بڑا آکورڈ پوزیشن میں لے جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے اندر ایک گھٹیا پن کا احساس ہوتا ہے جس کا کچھ حصہ جینیٹک ہے، باقی کی رہی صحیح کثر جو ہے وہ ہمارے ارد گرد کے زبردست لوگ پوری کر دیتے ہیں. اسکول ٹیچر ہو گئے، مسجد ہو گئے، وہاں پہ امام مسجد پھینٹی شینٹی لگا دیتا ہے،
اسکول میں ٹیچر بہت بری بری باتیں کہتے ہیں. اپنے ماں باپ جو ہیں امریکہ میں اپنی اولاد کو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مائیں کہتی ہیں یو ڈاگ فیس. پتہ نہیں پاکستان میں کیا کہتے ہیں. پاکستان میں بھی کوئی ایسے بڑا کچھ کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں عام طور پر جو کچھ لکھتا ہوں تو وہ میرے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والے ٹائپ کرتے ہیں, تو میری لکھائی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹروں کی لکھائی کیسی ہوتی ہے, تو وہ جو میں تیزی سے لکھ رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں پھر پرنٹ ہو کے تو میرے پاس ہی آئے گا, تو دوبارہ میں نہیں چیک کرنا ہے تو میں ٹھیک کر لوں گا. تو میں کچھ لکھا ہوا تھا اور اس نے ٹائپ کر کے مجھے دیا پرسوں. وہ ایک کتاب ہے ہم کتاب اب اس چیز کو کہتے ہیں جو 100 صفحے کی ہو. اس کا نام ہے کہ تصادم گل ایتھے مکدی ہے, یہ اس کا نام ہے. تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا ایک جگہ کہ کوئی بندہ جو ہے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے, کوئی ڈائلاگ تھا, وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں تو کاروبار میں مصروف رہا, بچوں کو ان کی ماں ہی ڈیل کرتی تھی. یہ میں نے لکھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے ٹائپسٹ نے کیا ٹائپ کیا. اس نے ٹائپ کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو کاروبار میں لگا ہوا تھا, بچوں کو ان کی ماں ہی ذلیل کرتی تھی. میں نے اس بندے کو بلا کے کہا, میں کہ یار بندہ خدا تم نے ٹائپ کرتے ہوئے کچھ خوف خدا کیا ہے کہ جی تم لکھ کیا رہے ہو. نارملی ہوتا ہے وہ نے کہا جی این جی ہوندا ہے, این جی ہوندا ہے. مطلب مائیں لاڈ میں ایسے کرتی ہیں, نظر نہیں لگتی اس سے. ماؤں کا خیال ہے کہ بچوں کو پیار کی نظر سے دیکھیں تو نظر لگتی ہے. یہ سارے جھنجٹ نہ ہمیں پیار کرنے دیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں. جب ہم آنیسٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کرول آنیسٹی کی بات نہیں کرتے. ایک ہوتی ہے کرول آنیسٹی, ایک ہوتی ہے خالی آنیسٹی. اس میں کرویلٹی ہونا ضروری نہیں ہے. جب ہم آنیسٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نارتھ صحیح ہونا چاہیے. دیکھیے آج کے زمانے میں اگر کوئی معاشرے میں بہت آنیسٹ ہو جائے تو اس کو بہت مشکلات پیش آئیں گی. اس کو بالکل جیم کر دیں گے لوگ. اگر آپ کا ٹرانسفارمر جل گیا ہے اور آپ آنیسٹ ہو کے تو اسے ٹھیک کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ صدر پاکستان کی سفارش لے آئیں, آپ آرمی چیف کو بلا لائیں, انہوں نے نہیں ٹھیک کرنا آپ کا ٹرانسفارمر. وہ جان بوجھ کے ٹھیک کر کے جائیں گے جو 2 گھنٹے بعد خراب ہو جائے گا. وہ کہیں گے جی ہمیں مٹھائی کھلائیں, تو آپ کہتے ہیں نہیں میں تو بہت آنیسٹ ہوں, مٹھائی نہیں کھلانی, یا کچھ بھی بات. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آنیسٹ ہوتے ہوتے خراب نتائج حاصل کر لیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ سب سے پہلے ہی کسی ایس ایچ او سے ملتے ہیں تو آپ ذرا دکھاتے ہیں کہ یہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈی ہے اور یہ تمہاری ہو سکتی ہے, ایویں ذرا گرمی بڑی ہے کر کے تو اس کو دکھا دیں. یا آپ انہیں بتائیں کہ کوئی ہمارے لیے خدمت ہو تو بتائیں, کوئی مکو ساڈے نال, کوئی بندہ بندے دا دارو ہوندا ہے, یہ اس طرح کی باتیں کرنا یا کوئی نہ کوئی اشارہ دینا, یہ ہیں غلط حرکتیں. اگر آپ پھنس گئے ہیں, اگر رستے سارے بلاک ہو گئے ہیں تو جو مرضی کر لیں, لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرا نارتھ سٹار کیا ہے. سو فار ایز اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا نارتھ کدھر ہے, میں نے جانا کدھر ہے, میرا مقصد کیا ہے, میرا رخ الٹیمیٹلی کیا ہے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک چیونٹی بھی جب چلتی ہے اور اس کے رستے میں آپ کوئی رکاوٹ رکھتے ہیں تو وہ واپس گھر نہیں جاتی, وہ دائیں ہو کے بائیں ہو کے وہ جو اس کی ڈائریکشن ہے, جو اس کا نارتھ ہے, وہ ادھر چلتی رہتی ہے. تو جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ شیم سے نکلیں تو اس میں ورسٹ پاسبل سینیریو کا نہ سوچیں. اس میں جہاں سے آپ کو لگتا ہے وہاں ایزیلی چھوٹا موٹا کوئی ایسا قدم اٹھا لیجئے کہ جو سچائی پہ مبنی ہو. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کندھے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اس کو فی الحال چھوڑ دیجئے. آپ کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی تو میں پردے ڈال رہی ہوں, لیکن 8 فروری کے بعد جب نئی حکومت آ جائے گی تو پھر میں نے بالکل پردہ نہیں ڈالنا. اور یہ بات اس بات پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اگلا بندہ کہتا ہے اللہ 2 مہینے پہ انہیں خیر ہے, اتنا ریئیکشن بھی آپ کو نہیں ملتا. اور اس 2 مہینے کے اندر آپ نے اس بات کو 21 دفعہ دہرانا ہے. پکا کر دینا. وائی 21 ٹائمز؟ پکی
کہ جتنی ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ منیمم 21 ٹائم ایڈورٹیزمنٹ پلے کریں گے اور منیمم 21 ٹائم کوئی بندہ دیکھے گا تو آپ کی پروڈکٹ بکے گی, آپ کی بات آگے چلے گی. آپ سمجھ گئی ہیں کہ ایک کوئی آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے تو اس کو بتا دیں, جس کو آپ نے تھرو تھک اینڈ تھن دیکھا ہوا ہے, جو مشکلوں میں کام آنے والی ہے, جو آپ کی مددگار ہے, جو آپ کی سول میٹ ہے, اس سے آغاز کر کے دیکھ لیں, پھر چھوٹی بات کر کے دیکھ لیں. ایک دم کوئی آپ کو ایسی چھلانگ لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ بیچ میں ایک بڑا گڑھا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے چھلانگ لگا دو. دیکھ لیں کہ بیچ میں گڑھے میں تو نہیں جا گریں گے. ہم آپ کو مشکل کام نہیں بتانے والے, ہم آپ کو وہ کام بتانے والے ہیں جس سے کہ آپ صحیح ڈائریکشن پہ چل پڑیں. اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ عزت وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اپنی کرتے ہیں. باہر سے تو جو مل جائے بونس ہے, اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت ممتاز ہوں, اور میں دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے ہر قدم کو اٹھاؤں, تو اس سے الٹیمیٹلی دنیا کو فرق ہی نہیں پڑتا. آپ مرسیڈیز پہ جا رہے ہوں, تازہ تازہ آپ نے شو روم سے نکلوائی ہے, اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سارا شہر جڑا ہے نا کہہ رہا ہے صدقے جاواں کڈی سونی گڈی ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوتا. شہر والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے گھر بنایا ہے, اس کے اوپر باہر لکھا ماشاءاللہ 4 کنال کا گھر ہے, اندر 4 گاڑیاں کھڑی ہیں اور 4 گارڈ باہر کھڑے ہیں, تو دنیا باہر سے گزرتے بہت نیک آدمی ہونا ہے, کوئی سیدھا تبلیغی جماعت والا ہونا ہے, جنتی آدمی ہے, بڑا لاجواب بندہ ہے. یہی کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یار ڈٹی فلتھی رچ ہے کوئی. مطلب وہ اپنی کہانی بنا کے بیٹھا ہوا, آپ وہ کردہ ککھ نہیں تے جدے کول کچھ ہے او دے بارے چ کہانیاں بناتا ہے ڈٹی فلتھی رچ. حالانکہ دیکھیں امیر آدمی بڑی عزت کرتا ہے غریب آدمی, یار بیچارہ غریب آدمی ہے. تو حالانکہ مجھے بتائیے کہ غریب ہونا کوئی عزت کی بات ہے, مجھے بتا دیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عزت بیزتی کی بات نہیں ہے. مطلب اگر ایک بندے نے بی اے کیا ہوا ہے اور ایک نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو یہ کوئی اتنی عزت بیزتی کی بات نہیں ہے. عزت بیزتی کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے. مجھے بتائیے کہ جب آپ ٹیسٹ کرکٹر کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوتی ہیں, جب آپ فرسٹ کلاس کرکٹر کو دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہیں, جب آپ گلی میں کھیلنے والے کسی کرکٹر کو دیکھتے ہیں تو آپ کی توقعات کچھ اور ہوتی ہیں. لیکن جڑا بسترے تو نہیں اڑتا وہ بارے سے تاڑیاں کی تو نہیں, میں صرف اسی کی بات کر رہا ہوں کہ جڑا بسترے تو نہیں اڑتا, جڑا بندہ ہر ویلے بہانے لبدا ہے, جڑا بندہ ہر ویلے سوچدا ہے کہ میں کس طرح نفی کرنی ہے, زندگی دی نفی کرنی ہے, میں نے ہر اچھی بات کی نفی کرنی ہے, تو آپ اس کے پیچھے تو نہیں چل سکتے. ٹھیک, تو یہ تو ایسی ہے جیسے کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہو کہ فالو می آئی ایم لاسٹ, میرے پیچھے آ جاؤ میں بھی گواچا ہوا, جب تسی بھی گواچے ہوئے ہو تو میں بھی گواچا ہوا. تو اس طرح بات نہیں بنتی. ہم جو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا اس میں کوئی بات جی میں غریب آدمی ہوں, میرے نکے نکے بچے نے, بھئی ابھی نکے نکے بچے نے بڑے ہو جان گے, ایسی کیڑی گل ہے. اصل میں جو لوگ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے ان کے دیکھا دیکھی ایک کثیر تعداد ان لوگوں میں شامل ہو جاتی ہے جو کہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ ایڈا چلاک نہیں, وہ دی نسبت ایک اور بندہ ہے جڑا اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے تو ایڈا چلاک ہے, انہوں پتہ ہے کہ فلاں تاریخ, اس کو پتہ ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ سے آٹا ملتا ہے, فلاں تاریخ کو فلاں جگہ سے گاڑی میں یعنی موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلوا کے دیتے ہیں, فلاں تاریخ کو دال چاول ملتے ہیں, فلاں خاتون جو ہے وہ ہر مہینے کی اتنی تاریخ کو جو ہے وہ 1000 روپیہ دیتی ہے. وہ تے کم ہی ہے, وہ تے کاروباری ہے, وہ تے حساب لگا کے بیٹھ. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انگلینڈ والوں نے کیا ہے نا تجربہ. آپ جائیں ذرا انٹرنیٹ پہ دیکھیں کہ انگلینڈ والوں کا پچھلے 500 سال کا تجربہ کیا کہہ رہا ہے. انگلینڈ میں آپ کو پتہ ہے نا وہ سب مہربانوں کی ماں ہے انگلینڈ. اصل میں وہ بہت برے لوگ تھے, انہوں نے دنیا بھر میں قبضے کیے, ان کے سامنے جو ملک نظر آیا انہوں نے اندھا دھند اس پہ قبضہ کیا. ساڈا بھی کوئی نور ہیرا لے گئے, واپس نہیں کیتا. تو اپنے اس گلٹ سے چھٹکارا ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک سسٹم متعارف کروایا, بے روزگاری الاؤنس جسے ڈول منی کہتے ہیں,
اور اب جا کے تو دیکھیں نا کہ ان کی تازہ ریسرچ کیا کہتی ہے. وہ کہتے ہیں جان کے میں چھڑائی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ابھی چند دن کے بعد 2-3 دن کے بعد نیا سال چڑھے گا, نیوزی لینڈ والے آتش بازی کریں گے, پھر آسٹریلیا والے کریں گے, اس کے بعد اور کئی ملک کریں گے, پھر انڈیا والے کریں گے, اور ہم سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ اگر آتش بازی نہ کرن اے پیسے سانو دے دیں تو ساڈے حالات اینے تے خراب نہ ہون. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ذمہ داری ہے آپ کی وہ پہلے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے حوالے سے ہے. کہتے ہیں نا اول خویش اور بعد درویش. لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے محلے داروں کو, اپنے امپلائیز کو اگر آپ خوش نہیں رکھتے, ان کے حقوق پورے نہیں کرتے, اور دنیا میں نام بنانے کے لیے آپ آٹا بانٹتے ہیں, آپ پٹرول بانٹتے ہیں, تو یہ جو ریاکاری ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو میں بات کر رہا تھا کہ برطانیہ جو کہ خیر خواہی کی ماں سمجھی جاتی ہے, انہوں نے اپنے اس گلٹ سے چھٹکارا پانے کے لیے نیک ہونے کا ڈھونگ رچایا. چونکہ یہ حقیقت نہیں تھی, یہ ایک ڈھونگ تھا. ان کی معیشت آج کل اتنے ٹربل میں ہے کہ ان کا اپنا انگریز وزیر اعظم جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کر گیا, اور ایک انڈین نژاد بندہ وہاں اب وزیر اعظم ہے جو وہاں کی معیشت سنبھالنے کے لیے کوشاں ہے. لیکن اندر خانے ان کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو شوق ہم نے نوابوں والے پالے ہوئے ہیں ان کا کیا کریں. اور اس طریقے سے جب آپ کسی کو کوئی مدد دینا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایم بن جاتا ہے. میرا ایک دوست ہے سوئٹزرلینڈ میں رہتا ہے, ہمیشہ پوچھتا ہے کہ پاکستان سے کوئی غریب ہوتا ہے دسنا, میں پیسے بھیج دیا گا. میں کہا یار تو آرام نال بہت اتھے سی ٹھیک ہاں. کہتا ہے میں تو کہنا اتھے سانو چیریٹی دا موقع ہی نہیں ملتا سوئٹزرلینڈ سے, میں پاکستان نہ آ جائے. میں کہا تیری مہربانی اتھے ہی رہو میرا ویر, پاکستان نہ آ. تو لوگوں کے اندر یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا, تو پھر وہ اسکروٹنی نہیں کر سکتے. وہ گاڑی کی دونوں سیٹوں کے درمیان ایک گٹھی رکھ لیتے ہیں 100 کے نوٹوں کی, اور رستے میں جو نظر آئے اس کو پکڑانا شروع کر. وہ ایک بندہ تھا, پی کے فلم میں دکھایا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے بھگوان خریدتا ہے 20 روپے کا, تو بھگوان لے کے بیٹھ جاتا ہے ایسے کر کے, ایسے بائی دی میں تھکے آ جی میں بندہ ہاتھ کر لیتا. ایک بندہ آ کے دیتے 2 سموسے رکھ دیتا, اور وہ کہتے ہیں یہ بھگوان تے کم کرتا ہے, تو وہ اس کا فوراً یقین پختہ ہو جاتا ہے. تو کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, آج کل تو واٹس ایپ کی وجہ سے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں سال کے گریجویٹس یا فلاں اسکول میں ساتھ پڑھنے والے, ان کا واٹس ایپ گروپ, اس میں شریک ہو گئے. ویلے سارا دن کام کوئی نہیں کرنا, تو کوئی نہ کوئی ایسی بات لکھ دینا, بڑے حالات خراب نے, مہنگائی بڑی خراب ہے, 11 دے 11 بچے جڑے کچھ نہیں کرتے وغیرہ, اس طرح کی باتیں وہ لکھتے ہیں. تو دوسرے لوگ پھر ان کو کہتے ہیں کہ وہ تم مجھے دو ذرا ان باکس میں, کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنا ایڈریس دو, میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں کچھ. اور مانگنا ایک اتنا کامیاب کاروبار ہے کہ جو ایک دفعہ مانگنا شروع ہو جائے پھر وہ کسی اور کاروبار میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ مانگ کے دیکھیں. میں نے 2 ہفتے کر کے دیکھا, اس کے بعد مجھے لگتا تھا میں تو اپنی ٹریننگ کے لیے کر رہا تھا, کیونکہ جب آپ اسرٹیونیس کی ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کو سب قسم کے کام اسائنمنٹ کے طور پر کرنے پڑتے ہیں, آپ کو مانگنا بھی پڑتا ہے. لیکن 2 ہفتے بعد میں لگتا سی کہ اے کام بہت ودیا ہے. دیکھیں جب ایک بندہ چوک میں کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے تو اس کی بلا سے کہ دوسرا کی سمجھ ہے, انہوں کا دی شیم تے انہوں نے جڑے گڈیاں 'چ بیٹھے نے جڑے دے رہے نے آؤٹ آف شیم دے. وہ میرے ایک گرو تھے ملک حسین مبشر, اب دنیا میں نہیں رہے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. وہ سیکیٹرسٹ تھے. تو مجھے 1988 میں ان سے ذرا قربت کا موقع ملا. مجھے کہتے تھے تم اپنی حفاظت کرو, تم بہت آؤٹ آف دی وے کام کرتے ہو, تو روکو اپنے آپ کو, قابو کرو اپنے آپ کو. بڑی اچھی ایڈوائس مجھے نے دی. پھر مجھے ایک دن بتانے لگے, کہتے جب میں سیکیٹرسٹ بنا اور میں جنرل ہاسپٹل راولپنڈی میں تعینات ہوا تو میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں میرے لیے آفس ہی کوئی نہیں تھا. کہتے میں انہوں نے اتھے پروفیسر لا دیتا تے آفس کوئی نہیں. تو میں پریشان ہو کے جا کے اتنے بیٹھا ایک جگہ تے بینچ تے کہ میں چنگا پروفیسر ہاں, میرا تے آفس ہی کوئی نہیں. انہیں ادھر ادھر پوچھا کہ جناب میں پروفیسر ایتھے اپوائنٹ ہویا, میرا آفس کتھے؟ کہتے سانو کی پتہ لب لو. کہتے میں اٹھ کے ٹرنا پھرنا شروع کیتا تے مینوں اتھے ایک دھوبی کارڈ نظر آیا چھوٹا جہا, مطلب اسپتال کی چادریں دھونے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے 2-4 کمرے کا وہ ایک دھوبی کارڈ تھا. کہتے ہیں میں گیا تے میں نظراں اودے تے گڈ لیاں. میں انہوں نے جا کے کیا کہ یار انج کرو دھوبی کارڈ نو کدھر اور کرو تے اے دھوبی کارڈ والی جگہ جڑا نا اینوں میرا آفس بناؤ تاکہ میں کام کر سکاں.
ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। कहता है मैं उस बंदे के पास चला गया, उस बंदे का नाम कुछ सेठी करके कुछ, तो कहता है मैं उसके पास चला गया और जाके उसको मैंने अपनी बिपता सुनाई कि मैं एडा वड्डा प्रोफैसर, देखो मेरे कोल ऑफिस ही कोई नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तुसी फिक्र ना करो तो तुहाडा काम कर देने। वो सेठी साहब ने अपने 2-4 दोस्तों से बात की, मिल मिला के कुछ पैसे इकट्ठे किए और उनका एक ऑफिस बना दिया, फिर एक वार्ड बना दी, वार्ड के बाद एक और वार्ड बना दी, फिर तल्लुकात और ज़्यादा हो गए। कहते जो सारा कुछ हो गया तो मैनू हुण समझ ना लगे कि हुण सेठी साहब दे नाल मैं की गल करा। कहते ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ आई कि ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਗੱਲ, ਆਪੇ ਸ਼ਰਮ कर। कहता है लेकिन चंद दिन मुझे बड़े विड्रॉल हुए, कहते बाकायदा दर्दें उठी मुझे, फिर मैं कहीं बड़ी मुश्किल से बाज आया, वरना मुझे लगा काम बहुत अच्छा है। एक किताब है अनमोल माँ, 100 सफ़े की किताब है, कहानी की तरह लिखी हुई है। अगर कंटिन्यूसली कोई बंदा पढ़े तो 65 मिनट का वो उसका रीडिंग टाइम है। वो जो मैंने 35 साल में उसको कोई 200 दफ़ा रिवाइज़ किया होगा और अपनी तरफ से बड़ा शाहकार मैंने बनाया होगा और अपनी तरफ से मैं खुद ही बड़ा इम्प्रेस हूँ। आप ही पढ़ता रहना, जो अपने बच्चों से बात करनी हो तो मैं खुद ही अनमोल बाप पढ़ने बैठ जाता हूँ। अगर कोई टीवी वाले इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो बाहर बैठ के मैं पहले अनमोल माँ थे अनमोल बाप पढ़ रहा हूँ ना कि इन्होंने मुझसे इसके बारे में बात करनी है। और अपने पेशेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो किताब ख़रीद लेते हैं और उसके 1 महीने बाद मैं पूछता हूँ कि आपने पढ़ी थी? कहते हैं थोड़ी थोड़ी। मैं क्या थोड़ी थोड़ी किधरों? कहते हैं नहीं पता किधरों, वैसे थोड़ी थोड़ी पढ़ी सी। मैं क्या फिर वो की पढ़िया सी? कहते ऐसे ही याद नहीं रहा कि की पढ़िया सी, लेकिन कुछ पढ़िया सी। और मैं आपको बताऊं कि अगर उसको 100 दफ़ा से कम कोई पढ़ेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, जब तक वो आपकी हड्डियों में नहीं उतरेगी। मैं भी पढ़ता हूँ, जब मुझे अपने बच्चों से बात करनी होती है और मुझे मुश्किलात होती हैं तो मैं एक दफ़ा फिर उसको पढ़ लेता हूँ और मुझे लगता है कि मैं पटरी से उतरने से फिर बच जाता हूँ। मैंने ही लिखी हुई है, मैंने ही बहुत दफ़ा रिवाइज़ की हुई है, लेकिन उसमें जो मेथड्स हैं, पेरेंटिंग मेथड्स हैं, वो अभी मेरी हड्डियों में भी नहीं उतरे, क्योंकि मेरे जज्बात बीच में आ जाते हैं। बच्चे सामने आते हैं तो इंसान मैस्मराइज हो जाता है, सारी बातें भूल जाती हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ, और बहुत गौर व गौस के साथ, बहुत तवज्जो के साथ उनके साथ बात करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शाम की वॉक या सुबह की वॉक करनी पड़ेगी। सर्दी बहुत है, घर में कर लीजिए। घर में वॉक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टीवी लगा लें, ख़बरें सुनते जाएं, थोड़ा बहुत चक्कर लगा लें, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि 1 किलोमीटर आपने चल लिया है घर के अंदर। मैं घर से जब पहल बार निकलता हूँ रोज़, तो मैं ऑलरेडी कोई 2.5 किलोमीटर चल चुका होता हूँ। जानबूझ के कभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, कभी नीचे जा रहा हूँ, ये किताबें इधर से उठा के उधर रख रहा हूँ, वो किताबें इधर से उठा के इधर रख रहा हूँ, ये चीज़ें यहाँ सेट कर रहा हूँ, वो चीज़ें वहाँ सेट कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ फिट में अच्छे कहते 3000 स्टेप्स हो गए। तो कोशिश करेंगे तो वॉक भी हो जाएगी। नींद 3 बजे उठा करता था मैं, ये मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं अकेला ही वर्कर था, अकेला ही डॉक्टर था, अकेले ही दवाइयाँ लिखता था, घर से मरीज़ भी खुद ही लेने चला जाता था, शाम को अकाउंट्स भी खुद ही चेक करता था, मरीज़ों को लस्सी पिलाने ले जाता था, रात को उनको आमलेट और स्लाइस बना के दे देता था अगर उनको भूख लगती थी। 1983 में हमारे वर्कर्स की तादाद 13 थी। काम हमने शुरू किया था 1977 के एंड में, और 1983 में हमारे वर्कर्स की तादाद 13 थी जो आजकल 600 है पूरे पाकिस्तान में। तो ये जो सब करना होता है ना, इट्स ए प्लेयर। इसी से मज़ा आता है आपकी ज़िंदगी में जब आप चैलेंजेस को कबूल करते हैं। तो वॉक भी हो सकती है।
گھر والوں سے تعلقات اور دوسروں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. کھانا پینا بھی صحیح ہو سکتا ہے. میں نے بتایا کہ میں رات 3 بجے سوتا تھا اور دن کو 2 بجے 3 بجے ریڈی ہو کے ورک پلیس پہ جاتا تھا. اب میں 9:45 سونے کے لیے بالکل ریڈی ہوتا ہوں. سویرے 5 بجے اٹھے, دوپہر کو پھر 1-2 گھنٹے سو لیا, 5 بجے سے صبح 10 بجے تک لکھنے پڑھنے کے کام, پھر زوم میٹنگ پہ ڈائریکٹر سے بات, اور کچھ نہ کچھ دلچسپی کے کام چلتے رہتے ہیں. اور کھانے پینے میں بھی پہلے میں گوشت چاہیے, پانی کی جگہ میں کوکا کولا پیتا تھا. تو وہ ایسے ہی گمراہی ہے نا, جیسے بھی کسی وجہ سے اگر ہو, اور پھر جب آپ امپروو کرنا شروع کرتے ہیں, آپ بدلنا شروع کرتے ہیں, تو آپ بدل سکتے ہیں. آپ درخت نہیں ہیں جو ایک جگہ جمے ہوئے ہیں, آپ چلتے پھرتے خوبصورت انسان ہیں. اپنی اس کی جو اندر کی اور باہر کی خوبصورتی ہے اس کو پہچان لیں.